ارشاد فرمایا وَإِذْ اور یاد کرو جب استسقا پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، جب بنی اسرائیلی ریگستان میں ہیں اور انہیں پانی کی حاجت ہوئی، من و سلوہ تو نازل ہو رہا ہے، بادل انہیں دھوپ پہ سایہ دے رہا ہے اور رات کے وقت نورانی ستون نازل ہو رہا ہے، پیاس لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ آپ پتھر پر اپنا عصا ماریں۔ آپ نے پتھر پر عصا مارا تو 12 چشمے اس پتھر سے نکلنے لگے۔ وَإِذْ اور جب استسقا موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا پس ہم نے فرمایا اِدْرِبْ آپ ماریے، اِدْرِبْ آپ ماریے، اِدْرِبْ کے معنی مارنا، آپ ماریے بِعَصَاكَ الْحَجَرَ عصا مانے لاٹھی، حجر مانے پتھر، اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے، فَانْفَجَرَتْ پس بہ نکلے منہ اس پتھر سے 12 عَيْنًا، 12 مانے 2، 10 مانے 10، 2 اور 10 12 عینا چشمے، 12 چشمے بہ نکلے۔ قد بے شک علم کل اناس مشربہم ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا، یعنی جھگڑا نہیں ہوا اس چشمے سے میں پیوں گا، اس چشمے سے ہم پیئیں گے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، بلکہ 12 قبیلے تھے، ہر ایک کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ یہ چشمہ تمہارے لیے ہے، وہ چشمہ اس کے لیے ہے۔ قد علم کل اناس مشربہم، مشرب کہتے ہیں پینے کی جگہ، ہر گروہ نے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کی دی ہوئی روزی سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو، گناہ مت کرو، فساد نہ کرو۔ نعمت کا بیان بھی ہے اور انہیں نصیحت بھی ہے۔ اب ان کی ناشکری کا ذکر ہے، لیکن اس سے پہلے عرض کروں کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شان بہت بلند و بالا ہے، لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ جو معجزات اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمائے، وہ تمام معجزات بلکہ ان سے بڑھ کر معجزات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ تو پتھر سے پانی کا نکلنا عظیم الشان معجزہ ہے، لیکن انگلی سے پانی کا نکلنا یہ اس سے بڑا معجزہ ہے۔ بخاری و مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے علاوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جبکہ صحابہ کرام کی تعداد 1400 یا 1500 تھی، اس کے علاوہ کئی اور مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک پانی کے برتن میں رکھا اور آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو گئیں۔ حضرت جابر سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی، تو حضرت جابر نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو تعداد تھی اس کا ذکر کیا اور فرمایا ہماری تعداد تو صرف 1500 تھی، مگر پانی اس قدر کثرت سے تھا، اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو یہ پانی کافی تھا۔ اگر آپ ایسے کئی واقعات اور حضور کی شان اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو مقام دیا اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو حضرت علامہ مولانا شفیع اوکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ذکر جمیل کا مطالعہ فرمائیے۔ ذکر جمیل ارشاد فرمایا وَإِذْ اور یاد کرو جب قلتم اے بنی اسرائیل تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر ہرگز ہم صبر نہیں کر سکیں گے علی طعام واحد ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، یعنی انہوں نے کہا کہ من و سلوہ کھا کھا کر ہم تھک گئے ہیں۔ فادع لنا ربک آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض وہ چیزیں ہمارے لیے پیدا کرے جو زمین اگاتی ہے، من بقلھا یعنی بقل ان سبزیوں کو کہتے ہیں جو پتے سمیت پکائی جاتی ہیں، جیسے پالک ہے، میتھی ہے، ساگ، وقصائھا قصاء
عربی میں ککڑی کو کہتے ہیں، ککڑی. وفومہا، فوم لہسن کو بھی کہتے ہیں اور گندم کو بھی کہتے ہیں. وعدسہا، عدس مسور کی دال کو کہتے ہیں. وبصلہا، بصل پیاز کو کہتے ہیں. تو کہنے لگے من و سلوا کھا کھا کے ہم تھک گئے ہیں، ہمیں ساگ ملے، ککڑی ملے، لہسن گندم ملے، مسور کی دال ملے، پیاز ملے، ایسی چیزیں ملے جو زمین سے اگتی ہیں. یہ ان کی ناشکری کا بیان ہے. آج ہمارے یہاں بھی ناشکری کی کیفیات پائی جاتی ہیں. پھر جب روزی بند ہو جاتی ہے تو پھر روتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہو گیا. ایسے کئی لوگ ہیں جو دسترخوان پر آ کر نخرے کرتے ہیں. بسا اوقات ایسا بھی سنا گیا کہ پلیٹوں کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، نمک زیادہ ہو جائے کم ہو جائے، شور شرابہ کرتے ہیں. جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں، عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عادت کریمہ یہی ہے کہ کبھی بھی آپ نے کھانے میں عیب نہیں نکالا. کھانے کا جی چاہتا تو کھا لیتے، نہ چاہتا تو نہ کھاتے، لیکن آپ نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا. اور رزق کی بے قدری یہ رزق کی تنگی کا سبب ہے. آج ہماری شادیوں میں، ہمارے گھروں میں روزی کی بے حرمتی کی جاتی ہے. ہم اپنے گھروں میں ہی دیکھ لیں، ہم پلیٹ میں کتنا کھانا چھوڑ دیتے ہیں. پلیٹ اچھی طرح صاف کون کرتا ہے؟ دسترخوان پر کتنے دانے گر جاتے ہیں، کون ان دانوں کو چن کر اٹھا کر کھا لیتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی سے زمین پر روٹی کا ٹکڑا گر گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے اٹھایا اور فرمایا، اے عائشہ، یہ روٹی جب کسی قوم سے چلی جاتی ہے تو واپس نہیں آتی، اس کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا. کیا ہم اس کا خیال کرتے ہیں؟ تو جنہیں روزی اللہ تعالیٰ نے دی ہے یا جو تنگ دستی میں ہے، انہیں چاہیے کہ وہ رزق کی بے قدری نہ کریں. خصوصاً دعوتوں میں اتنا کھانا لیں جتنا آپ کھا سکیں، پورا کریں، ضائع خود نہ کریں، لوگوں کو بھی سمجھائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو انہوں نے رزق کی بے قدری کی، من و سلوا کی بے قدری کی. کہنے لگے یہ تو ہم کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اب تو ہمیں یہ چیزیں چاہیے. فرمایا، قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. لیکن دو لفظ ہیں، ادنا، خیر. آپ نے فرمایا جو سب سے بہتر ہے، خیر ہے، آسمانی رزق، من و سلوا کا رزق، اس کو چھوڑ کر تم ادنا مانگ رہے ہو. بڑے نادان لوگ ہو. اہبطوا مصرا، اتر جاؤ کسی شہر میں. اور یہ پہلے ذکر ہو چکا، جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالی نے ان کی سرکشی پر بھی رحم فرمایا، نعمت فرمائی. یہ اس کا کرم ہے کہ شہر کے کافر بھاگ گئے اور انہیں وہ شہر مل گیا. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو بے شک تمہارے لیے اس شہر میں وہ کچھ ہے جو تم نے مانگا ہے. لیکن شہر میں جو گئے انہوں نے وہاں بھی نافرمانی کی. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، وہ قوم جو پوری دنیا میں سپر پاور تھی، وہ قوم جس میں سب سے زیادہ نبی مبعوث کیے گئے، وہ قوم جس نے سینکڑوں سال تک دنیا پر حکومتیں کی ہیں، لیکن جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالی نے ان سے مقام و مرتبے کو لے لیا اور وہ ذلیل و رسوا ہو گئے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ڈال دی گئی ذلت، والمسکنہ، اور غربت، تنگ دستی، ناداری. مفسرین فرماتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت ہے، ہم بھی مسلمان کہلاتے ہیں. بنی اسرائیلی بھی مسلمان کہلاتے تھے، وہ بھی کلمہ پڑھتے، وہ بھی اللہ کو مانتے، وہ بھی رسول کو مانتے، ہم بھی تمام رسولوں کو مانتے ہیں. لیکن جب انہوں نے مسلسل نعمتوں کے باوجود نافرمانیاں کی، اللہ تعالی ناراض ہو گیا اور وہ ذلیل اور رسوا ہو گئے. مسلمانوں کا عروج دیکھیں، مسلمان 313 تھے بدر کے مقام پر، چاروں طرف پوری دنیا میں کافر تھے. عروج ملتا رہا، یہاں تک کہ مسلمان پوری دنیا کی دنیاوی اعتبار سے سپر پاور بن گئے. مگر پھر گناہوں میں پڑ گئے اور گناہوں میں پڑتے رہے. آخرکار وہ وقت آیا کہ آج ہم اتنے سارے ہونے کے باوجود ذلیل و رسوا ہیں، پریشانیاں ہیں،
دشمن حاوی ہوتا جا رہا ہے، قرآن و حدیث سے وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ پھر کھویا ہوا وقار نصیب ہو جائے گا۔ وباؤ، اور وہ مستحق ہو گئے، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، یعنی اللہ تعالی نے غضب فرمایا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق انبیاء کو شہید کیا کرتے تھے۔ یہ قوم اتنی سرکش ہو گئی کہ نیکی کی کوئی دعوت دیتا تو اسے وہ مارنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ انبیاء نے جب انہیں راہ ہدایت کی بات کہی تو انہوں نے انبیاء کو شہید کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اسی قوم نے شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس قوم نے شہید کیا، بلکہ ایک تفسیر میں تو یہ لکھا کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کی کثرت تھی، ہر شہر میں بسا اوقات الگ الگ نبی ہوتے، تو یہ لوگ ایک دن اٹھے صبح کے وقت، انہوں نے کہا کہ تمام انبیاء کو نعوذ باللہ من ذالک ہمیں شہید کرنا ہے۔ روایت میں آتا ہے، تفسیر میں مفسر فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن میں 43 انبیاء کو شہید کر دیا، اور پھر مبلغین کھڑے ہوئے، انہوں نے انہیں سمجھایا کہ تم نے کیا کیا، تو 120 تقریباً مبلغین کو شام کو انہوں نے شہید کر دیا۔ یہ نہ خود اچھا عمل کرتے تھے اور نہ ہی کوئی اچھی بات کی دعوت دے تو اسے پسند کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا، یہ ذلت و رسوائی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے عصوا نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑا کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور یاد کرو جب استسقا، پانی طلب کیا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم